آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور انفو میں آپ کے ساتھ جعفر کلادگی۔ شہر بیجاپور میں کل جامعہ ہاشم پیر و جامعہ فاطمۃ الزہرا البتول للبنات کے جشن دستار بندی و ردا پوشی کا عظیم الشان جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ حضرت سید محمد تنویر ہاشمی صاحب کی رہنمائی میں ہوئے اس اجلاس میں 8 حفاظ، 4 علماؤں کی دستار بندی اور 2 عالمات و 10 مولویات کی ردا پوشی کی گئی۔ اس اجلاس کی صدارت آستانہ حضرت بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ سے تشریف فرما حضرت ڈاکٹر گیسو دراز حسینی صاحب نے فرمائی۔ اس موقع پر حضرت معین الدین حسینی صاحب بیجاپور، سید افضل اللہ جنیدی صاحب گلبرگہ، حیدرآباد سے سید محمد آل مصطفیٰ قادری صاحب کے علاوہ کئی دینی رہنما، علماء و مشائخ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کی شرکت۔ اور جامعہ فاطمۃ الزہرا البتول سے فارغ ہونے والے طلباء و طالبات کی دستار بندی ہوگی اور طالبات کی ردا پوشی ہوگی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تاج ہو شاہ معراج ہو صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو شہسوار براق و امیر علم دافعِ ہر بلا دافعِ ہر وبا دافعِ قحط و امراض و رنج و علم۔ کہ آج آپ اور ہم اس تاریخی شہر کے اس عظیم الشان ادارے کے میدان میں ایک عظیم ادارے کی دستار فضیلت کی تقریب میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے جامعہ ہاشم پیر کے جمیع ارکان، بالخصوص قائد اہل سنت، تنویر قوم و ملت، برادر ذی مرتبت حضرت مولانا سید محمد تنویر ہاشمی قادری چتاری صاحب، جن کی بے پناہ کوششوں، کاوشوں اور جد و جہد کا نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جہاں قرآنی علوم کی اشاعت میں ہمتاً مشغول اور مصروف ہے اور جس کے نتائج آپ کی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اے میرے امتیوں، گھبراؤ مت، میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کتنی بتائیں؟ 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ کہ یہاں پر شرکت کرنے والے آل رسول کے غلام بھی ہیں، قرآن پاک کے جو عرض پڑھنے والے بھی ہیں، اور یاد رکھنا یہ اجتماع آپ کو کل حوض کوثر پر پہنچائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ایک اصول ہے دوستو، بالکل اپنی بات میں اختصار سے ختم۔ قرآن مجید کے حوالے سے لا یمسہ الا المطہرون۔ نعرہ حیدری۔ ہمارے درمیان تشریف فرما مہمان خصوصی احمد آباد سے تشریف لائے شہزادہ وجیہ الدین تشریف لائیں، خود تشریف فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے درمیان اسٹیج پہ ہمارے درمیان در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی۔
سب مل کے کہیں سبحان اللہ۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جامعہ ہاشم پیر کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ عطا فرمائے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف لانے والے تمام خواتین و حضرات کا، عمائدین کا، ذمہ داران امت اور ملت کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کی غرض و غایت سے واقف ہیں۔ بحمدہ تعالی یہ عظیم الشان پروگرام جامعہ ہاشم پیر سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی کا اور جامعہ فاطمۃ الزہرا البتول سے فارغ ہونے والی طالبات کی رضا پوشی کا ہے۔ میں کسی خطاب کے لیے آپ کے درمیان کھڑا نہیں ہوا ہوں، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارا انتظام اور انصرام، یہ عظیم الشان پروگرام کا انعقاد، اس کے اغراض و مقاصد میں یہ غرض و غایت بھی ہے کہ آپ بیجاپور کے رہنے بسنے والے اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے مرد و خواتین دستار بندی کا پروگرام، رضا پوشی کا پروگرام اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں اور ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اپنے بچوں کو زیور علوم دینیہ و دنیاوی سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ ویسے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جن میں مشہور و معروف چند کتابوں کے نام ہم آپ جانتے ہیں، جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف سماویہ ہیں۔ توریت، زبور، انجیل اور صحف سماویہ آج ہمارے آپ کے درمیان اس اوریجنل شکل و صورت میں محفوظ نہیں ہے جس اوریجنل شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا۔ توریت میں تحریف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی۔ یہ ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں، ان میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی سند قرآن مجید کو عطا فرمائی تاکہ اے میرے محبوب آپ پر نازل ہونے والا یہ کلام جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جس میں 6666 آیتیں ہیں، اے حبیب یہ کلام ہم آپ پر نازل کرتے ہیں اور اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری صبح قیامت تک ہم اپنے ذمہ کرم میں لے لیتے ہیں۔ اس قرآن مجید کو اپنے محبوب کی امت کے حافظوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔
یہ قیامت تک ان کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ رہے گا، شرق سے لے کر کے غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک قرآن مجید کی برکتیں حفاظ کرام اللہ کے بندوں کو عطا کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی شان و عظمت میں کیا بیان کروں، کیا آپ کے سامنے پیش کروں؟ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اور سب سے عظیم معجزہ اور زندہ معجزہ، اس کا نام قرآن مجید ہے، اور یہ صبح قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے۔ 2019 کے حالات میں دیکھیں، اسٹیج پر بڑی تعداد میں علماء مشائخ تشریف فرمائے، میں سب کی دعائیں چاہوں گا اور آپ تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ 2019 کے حالات دیکھیں، ہمارے اپنے دیش کے حالات، اسلامی ممالک کے حالات، پوری دنیا کا جائزہ لے کر آپ حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر توجہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن مجید کو اپنا امام اور اپنا پیشوا بناؤ۔ اللہ اکبر۔ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو اس حوالے سے کبھی نبھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ قرآن مجید کو اپنا قائد بناؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، جو قرآن مجید کو اپنا امام بنا لے گا، پوری دنیا کے سر اس کے قدموں میں جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو قرآن مجید کو اپنا پیشوا بنائے گا، پوری دنیا اس کے سامنے سرنگو نظر آئے گی۔ آپ توجہ کریں، آپ ان بچوں کی دستار بندی دیکھنے جا رہے ہو جن بچوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا ہے۔ ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جامعہ ہاشم پیر کا اسٹاف، شعبہ حفظ کے اساتذہ، شعبہ عالیہ کے اساتذہ، مبارکباد کے مستحق ہیں جامعہ فاطمۃ الزہرا البتول سے فارغ ہونے والی طالبات، جن کی رضا پوشی ہونے والی البتول کا پورا اسٹاف مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرات گرامی، یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کا ایک مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء طالبات آپ کے ہیں۔ اس ادارے کو بام عروج پر لے جانا ہے، اس ادارے کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، اور میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحب سجادہ یہاں تشریف فرمائے، آپ کے والد بزرگوار تاجدار اہل سنت حضرت سید محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بڑی دعاؤں سے اس گناہگار کو نوازتے تھے۔ آپ نے غالباً 1958 میں ایک مدرسے سے ادارے کی شروعات کی، ایک مدرسے سے، پھر وہ ترقی کرتے 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 ہائی اسکول، کالج سطح پر، ڈگری کالج سطح پر، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ، پھر میڈیکل کالج تک وہ ادارہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد حضرت صاحب سجادہ نے اس ادارے کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا دیا۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے، بلا شبہ اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ میں سارے مشائخ سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت قبلہ کو ہم اپنے لیے ایک بہترین ماڈل بنا کر کے ان کی تقلید کریں۔ کس طرح سے تعلیم کے میدان میں آپ نے کام کیا ہے، میں اسی سے زیادہ متاثر ہو کر کے یہاں مدرسے کے ساتھ ساتھ کلیت البنات لڑکیوں کا مدرسہ جامعہ فاطمۃ الزہرا قائم کیا گیا، لڑکیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائمری اسکول شروع کیا، الحمدللہ یہ ہائی اسکول تک اب پہنچا ادارہ۔ اردو میڈیم اسکول ہم نے شروع کیا، انگلش میڈیم اسکول ہم نے شروع کیا، وزڈم انڈیا اسکول آف ہاشم ہم نے شروع کیا، اور حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کیمپس میں یہ ادارہ مدرسے کے ساتھ ساتھ پرائمری اور ہائی اسکول کے درجے تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس کیمپس میں انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگ تعلیم کے اس سلسلے کو ڈگری کالج تک لے جائیں گے، انشاءاللہ ڈگری کالج تک لے جائیں گے، اور اس کے لیے حضرت صاحب قبلہ کی دعائیں قدم قدم پہ چاہیے۔ اور جامعہ فاطمۃ الزہرا البتول میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سال یہ طے کر لیا ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی دیں گے. بیٹے کو یا بیٹی کو بھیجتے ہیں، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، مولانا بنانا ہے، عالمہ بنانا ہے. مولانا عالمہ بنا کر کریں گے کیا؟ ان کا فیوچر کیا؟ ان کا مستقبل کیا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے. میں نے پہلے ہی سے آپ سے کہا کہ صاحب قبلہ کی تقلید کرتے ہوئے آپ سے زیادہ متاثر ہو کر اس مشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہم نے طے کر لیا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو، بچیوں کو دنیاوی تعلیم دیں گے. ہمارے پاس پرائمری اسکول بھی ہے، ہائی اسکول بھی ہے. بنیں گے، عالم دین بنیں گے تو دوسری جانب یہی بچے، یہی بچیاں ایس ایس سی کا امتحان دے کر آگے سی ای ٹی وغیرہ کی ترکیب بنا کر انشاءاللہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور لائر بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ألف لام ميم. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل. حضرت سید شاہ برہان الدین حسینی اقبال ہاشمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. میں والد بزرگوار سے، تاجدار اہل سنت حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ سے، حضرت سید اقبال حسینی صاحب قبلہ سے، سید شاہ معین الدین حسینی صاحب قبلہ سے، اور برادر مکرم ڈاکٹر شاہ افضل الدین جنیدی صاحب سے، اور خسر محترم حضرت سید شاہ متین الدین حسینی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے دستہائے مبارک سے بالخصوص حضرت سید علی مصطفیٰ قادری علی پاشا صاحب سے، سید حیدر پاشا صاحب سے سب سے ملتمس ہوں کہ آپ تمامی حضرات ان بچوں کی دستار بندی فرمائیں گے. ہو گیا اس کے والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار. اس کے والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار. 10 ایسے آدمی کو بھی 10 ایسے آدمی کو بھی جنت لے جائے گا. حافظ قرآن ہو گیا، اسان ہو گیا جو خود نہ پوچھئے. حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے. حفظ قرآن پاک نہ پوچھئے. یہ شعبہ مولویت میں بھی فارغ ہوئے ہیں اور شعبہ قرت میں بھی. ان فارغین میں آصف رضا، ذیشان رضا اور بندہ نواز، یہ تینوں اسٹیج پر تشریف لائیں. بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
حافظ صاحب اسٹیج پر کسی کو نہ چھوڑے پلیز. حافظ محمد عبد الرحیم. اب انہیں ہم حافظ سید محمد عریض حسینی کہیں گے. محمد داول ملک. حافظ محمد فہیم احمد یہ حضرت قبلہ. مولوی ذیشان رضا آگے آئیں حضرت سے حفظ کی مولویت کی اور قرأت کی دونوں سندیں ایک ساتھ. مولوی بندار عباس آئیں اور حضرت قبلہ سے سند حاصل کریں. آپ حضرات بیجاپور میں شاید پہلی مرتبہ اس اہتمام کے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ان میں آخری کڑی اس پروگرام کی جامعہ فاطمۃ الزہراء البتول سے میں ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ وہ ردا لے کر کے آئیں. حضرت قبلہ کی اور ہمارے جو مشائخ تشریف فرمائیں ان کا ہاتھ اسے لگے گا, دست مبارک کو لگائیں گے. دعا جی جزاک اللہ. میں میرے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں. اب یہ دیا جائے گا. برائے مہربانی آپ گڑبڑ نہ کریں پلیز. ہبلی سے محمد شاہد رضا اسے وہ دوبارہ گزارش ہے. 2 پوزیشن محمد عفان رضا, نمبر 3 امام حسین. میں ان طلبہ سے گزارش کروں گا وہ آئے اور اپنے انعامات حاصل کریں. میں خود ایک جاہل ہوں. اسی انداز میں ان لڑکوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دماغ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے, دماغ جو ہوتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے صدف. صدف آپ جانتے ہیں نا, صدف وہ جس میں موتی بنتی ہے, ایسا سیپی جو کھلتا ہے اور اندر موتی بنتی ہے. اسی طرح کہ میمبرینز بولتے ہیں اس کو, دماغ میں ہوتے ہیں لاکھوں دماغ میں ہوتے ہیں, لاکھوں ہوتے ہیں میمبرینز دماغ میں. جب انسان کوئی چیز یاد کرتا ہے یا سنتا ہے تو ایک صدف میمبرین کھل جاتا ہے اور وہ بات اندر جا چھپ جاتی ہے اور پھر وہ میمبرین بند ہو جاتا ہے. اور جب اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ میمبرین کھلتا ہے اور وہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے اور آپ کو یاد آ جاتا ہے. تب قرآن مجید کا حفظ ہوتا ہے تو دماغ کا ہر میمبرین, ہر صدف کھل جاتا ہے اور اس میں قرآن مجید جا کے محفوظ ہو جاتا ہے. تو آپ اسی لیے حفاظ انتہائی ذہین ہوتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کے میمبرینز پورے کھلتے نہیں ہیں, ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں, صرف حافظ کے ہوتے ہیں. پورے میمبرینز ایکٹیو ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ذہین حفاظ پیدا ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ اپنے سر میں لے کے گھوم رہے ہیں، اپنے سینے میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ آپ جتنا مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حس کرتے ہیں، اتنی ہی آسانی سے انسان بھول بھی سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ اس کے دور کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھولنا چاہیے، بھول نہ جانا چاہیے۔ ایک اور جو اہم بات اس سے تعلق ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو حافظ ہوتا ہے تو اس کے 7 اجداد اوپر 7 سیڑھی نیچے اپنے لیے جنت میں جگہ متعین کر لیتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے۔ اب قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کے لیے اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، جیسا اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، بات کرنے کے آداب، والدین کے آداب، دوستوں کے آداب، اساتذہ کے آداب، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا بھی ادب ہوتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے، جیسے حضرت آل مصطفیٰ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ پاک صاف ہو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، وضو کر کے آپ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی سب سے پہلا ادب یہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید میں اتنی تعلیمات ہیں میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ان تعلیمات کی اگر حفاظ پابند ہو جائیں تو اللہ اکبر کیا بات ہوگی۔ قرآن مجید میں اتنے علوم ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک مفسر جو تفسیر کرتا ہے قرآن مجید کی، اس کو چاہیے کہ 600 سے زیادہ علوم کا ماہر ہو، تبھی وہ مفسر بن سکتا ہے، تفسیر کر سکتا ہے۔ 1400-1500 برس سے جو مفسرین اور مترجم آئے ہیں، ہر ایک کوئی نہ کوئی نئی بات کہتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن شریف کے معجزات میں سے ہے کہ قیامت تک اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے وہ فیض عطا کر سکتا ہے کہ نئے معنی سامنے آئے۔ جو بات 1400 برس پہلے ایک مفسر نے کہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مفسر آج بھی وہی کرے، ایک نئی بات ہے، اور وہ قرآن شریف کا انکشاف ہے، اس آیات کا انکشاف ہے جو قیامت تک رہے گا اور نئی باتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی تفسیر ملتفت بھی اسی طرح کی ایک تفسیر ہے جو خواجہ صاحب نے لکھی تھی، تفسیر ملتفت، جو اس کی پہلی جلد ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے اور دوسری تیسری جلد بھی تیار ہے اور چھپنے جانے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ایسی باتیں ہیں، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، بس ایک چھوٹی سی 1-2 باتیں اس میں سے کہوں گا کہ حضرت خواجہ گیس گراز فرماتے ہیں کہ میں نے اس تفسیر کو یہاں سے نہیں وہاں سے لکھا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ اتنے نئی باتیں اس میں آئی ہیں کہ جیسا آپ لکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم تو بس اللہ تک، رحمان تک، رحیم کے ذریعے سے پہنچے۔ رحیم کی طرف اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ خواجہ صاحب خواجہ گسراز لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت نظم ہے، یعنی آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے جیسا نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو عین قبولیت ہے، اسی لیے نقص ہے کہتے ہیں، لفظ نقص کا استعمال کرتے ہیں۔ لڑکے اور طالبات یہاں اسناد لیے ہیں اور انعامات حاصل کیے ہیں، حفاظ سے کرام سب کو میری طرف سے دلی مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ
उनके इल्म में और इजाफा करें। इस इदारे को मौलाना तनवीर हाशिमी साहब के इदारे को और तरक्की अता फरमाए और यूनिवर्सिटी के लेवल पर ले आए। इसमें कोई मुश्किलात नहीं, अगर अल्लाह चाहा हुजूर ने करम कर दिया तो कोई इसमें मुश्किलात नहीं होते हैं। मुझे याद है मेरे वालिद बुजुर्ग के साथ कई बरस पहले उस वक्त एक छोटी एक बिल्डिंग थी, शुरू हुई थी, उस वक्त हाजिर हुआ था और आज देख रहा हूँ कि बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग आ गए हैं और अल्लाह ताला मुझे यकीन है इसको भी एक यूनिवर्सिटी की शक्ल अता करे। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।